اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ یہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ پچھلے درس میں اس سورت کا تفصیلی تعارف میں کروا چکا تھا۔ آج صرف پیچھے سے آپ کو پیوست کرنے کے لیے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی، اس سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اس وقت نازل ہوا تھا جب نجران سے عیسائیوں کا وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں کے اس وفد میں ان کے بڑے بڑے علماء بھی شامل تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض معروض کر لی جائے، کچھ ان کو سنایا جائے، کچھ سنا جائے۔ افہام و تفہیم کے مقصد سے یہ وفد آ رہا تھا۔ اب جب یہ وفد آ رہا تھا تو راستے میں ایک واقعہ ہوا کہ اس وفد میں ان کا ایک پادری تھا، مفسرین نے اس کا نام ابو حارثہ ذکر کیا ہے۔ تو وہ ابو حارثہ ان کا مرکزی پادری تھا۔ ابو حارثہ کے ساتھ اس کا بھائی تھا جس کا نام کرز تھا۔ اب راستے میں آتے آتے کرز کی سواری کو ٹھوکر لگی۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جب انہیں کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا یا کسی کو ٹھوکر لگتی یا جھٹکا لگتا، کوئی بھی ان کے اوپر غیر متوقع صورتحال ہوتی تو وہ اپنے دشمن کو برا بھلا کہتے تھے۔ ان کی زبان سے دشمن کے لیے بد دعا یا جملہ نکلتا تھا۔ تو کرز کو جب ٹھوکر لگی تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تعس الابعد۔ اس کا مطلب ہے کہ خیر سے دور شخص ہلاک ہو، خیر سے دور شخص ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعائیہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور اس جملے کے ذریعے اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ یہ اس نے گستاخانہ جملہ کہا۔ تو اس کا جو بھائی ساتھ جا رہا تھا ابو حارثہ، جو پادری ہے اور مناظرے کے لیے جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اس کا یہ جملہ سنا تو اس نے فوراً ٹوکا اپنے بھائی کو اور کہا، تم کس شخصیت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا وہ نبی مرسل ہیں، برحق پیغمبر ہیں، اور برحق پیغمبر کے بارے میں تم اس طرح کا گستاخانہ جملہ کہہ رہے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی نے اس کو کہا کہ جب وہ برحق پیغمبر ہیں تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر مناظرہ کاہے کو کرتے ہو؟ پھر سیدھا سیدھا ایمان لاؤ۔ تو اب اس نے بھائی کے جواب میں کہا کہ ہیں تو وہ نبی مرسل، ہمیں ایمان لانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان بادشاہوں نے جو ہمیں مال دیا ہے اور ہمیں بڑے بڑے مناصب دیے ہیں، اگر ہم پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، نہ ہمارا مال ہمارے پاس رہے گا، نہ یہ پروٹوکول رہے گا، نہ یہ دنیاوی مناصب رہیں گے۔ تو یہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے، ورنہ ہیں تو وہ نبی مرسل، نبی برحق۔ لیکن اس کے بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ نبی مرسل ہیں اور ہم ان کے ساتھ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ بعد میں اللہ نے اس بھائی کو تو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہوا، لیکن یہ پادری جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے جملہ پیغمبر کے حق میں مت کہو کیونکہ وہ برحق نبی ہیں، اس کو بہرحال ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ جو وفد آ رہا تھا، تو اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے کچھ شبہات پیش کیے۔ تو جیسے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں اس سورت کی یہ ابتدائی حصہ اور آگے جا کر اس میں براہ راست عیسائیوں سے متعلقہ کچھ آیات نازل کی، جس میں ان تمام شبہات کا تفصیلی جواب تھا، جن کے کچھ جوابات گزشتہ درس میں اشارہ کر چکا ہوں۔ پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے تھے کہ عیسائیوں کے ان شبہات کا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جواب دیا تھا۔ تو بہرحال یہ سورت دراصل نصارہ کے رد میں ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہود کے رد میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مختلف جرائم کا تفصیلی ذکر کر کے ان کا رد کیا، اور اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ تلقین کی کہ یہود جو اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، اللہ کی مرغوب قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، لیکن جب ان کے اندر یہ جرائم پیدا ہوئے
تو وہ فضیلت کے درجے سے اتر کر مغضوب علیہم بن گئے، ان پہ اللہ کا غضب واقع ہوا۔ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ تم لوگ اس راستے پر چل کر انہی کی طرح کے انجام سے دوچار نہ ہو جاؤ، تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ تو سورہ بقرہ یہود کے رد میں ہے، ان کی بیماریوں کے اور جرائم کی تفصیلات کے بیان میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران یہ عیسائیوں کے رد میں ہے، عیسائیوں کی شبہات، ان کے جرائم، اور جو انہوں نے انکار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، تو ان تمام تر شبہات اور ان کے جرائم کا بیان آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ تو جیسے ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس عیسائی پادری نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارا مال باقی نہیں رہے گا، یہ جو دنیاوی حشم خدم ہمارے ساتھ ہیں یہ سب چھن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل کی جو آپ کے سامنے ہے۔ آگے جو ہم آیات پڑھیں گے تو کئی آیات میں آپ کو دنیا اور اس کے ساز و سامان کا رد ملے گا کہ جس دنیا پر تکیہ کر کے تم پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے، اس دنیا کا تو یہ حال ہے کہ وہ بے وفا ہے، وہ تمہارا کچھ ساتھ نہیں دے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہیں نہ یہ مال بچا سکے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں بچا سکے گی، اور نہ یہ تمہارا جاہ و جلال تمہیں بچا سکے گا جو بادشاہوں کی طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے۔ تو یہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کہہ لیجئے، مناسبت کہہ لیجئے کہ اس طریقے سے یہ تمام آیات باہمی ایک نظم میں، ایک ربط میں جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیے اس کو، ان الذین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اموالہم، ان کے اموال، ان کے اموال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہیں ان کی اولاد، نہ ان کی دولت کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ، یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں، ایندھن کو، یعنی یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ایک تو ہے آگ میں ڈالا جانا اور ایک ہوتا ہے آگ کا ایندھن۔ ایندھن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ اس کی وجہ سے بھڑکے، جیسے آپ گیس کو بطور ایندھن کے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ایندھن آپ بڑھائیں گے آگ مزید بھڑکے گی، لکڑیوں کو بطور ایندھن کے استعمال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ گیس ہوگی نہ لکڑیاں ہوں گی بلکہ انسان ہوں گے، کہ انسان ہی اس آگ کا ایندھن ہے کہ جب ان کفار کو آگ میں ڈالا جائے گا، نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، تو وہ آگ مزید بھڑکے گی۔ تو وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن۔ ایک تو ہے آگ میں جلنا کہ کسی کو آپ آگ میں ڈال دیں، اور ایک ہے آگ کا ایندھن بننا۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور آگ کا ایندھن ہونا یہ زیادہ سخت سزا ہے بنسبت آگ میں جلنے کے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اللہ کے مقابلے میں، ان کے اموال اور ان کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب عذاب کا کمال یہ ہوتا ہے، اگر کسی کو سزا دینی ہو تو سزا کی انتہا یا کمال کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس کے اسباب ہیں وہ اسباب اس سے چھین لیے جائیں۔ اسباب چھین لیے گئے جو بچاؤ کے اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب چھیننے کے بعد پھر بھرپور طریقے سے سزا دی جائے۔ تو یہ سزا کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پکڑیں گے اور آپ کو اندیشہ ہو کہ میری پکڑ کے وقت یہ ان اسباب کو کام میں لا کر پکڑ سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو وہ اسباب چھین لیے جائیں۔ تو یہی صورتحال کفار کی ہے کہ جب انسان اللہ سے دور جاتا ہے تو وہ، یا فرض کیجئے دنیا میں کسی پر آفت آتی ہے تو اس کے پاس دو بڑے سہارے ہوتے ہیں، یا تو وہ مال کا سہارا لے گا اور مال کا سہارا لے کر بچنے کی کوشش کرے گا، اور یا اپنی اولاد کا سہارا لے گا کہ اولاد کے ذریعے وہ بچاؤ کی کوشش کرے گا، اور اولاد سے ہٹ کر اس کے پاس ملازمین کی فوج ہوگی، خدام ہوں گے، گن مین ہوں گے، یہ تمام جو افرادی قوت اس کے پاس ہے اس کو بروئے کار لا کر وہ دنیا کی آفت سے بچ سکے گا۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے دنیاوی وسیلے ہیں یہ تم سے چھین لیے جائیں گے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، یعنی تمہاری افرادی قوت اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ ساتھ نہیں دے گی۔ چاہے دنیا میں آپ کا لاؤ لشکر تھا، لاکھوں کی افواج آپ کے اشارے پر کام کرتی تھیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو یہ لاکھوں کروڑوں کی افواج آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے مال انسان کو بچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تو اللہ نے یہاں فرما دیا کہ مال بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو ایک طرف اللہ سہارے چھین لے گا، یہ سہارے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آنے والے، اور دوسری طرف سزا بھی اعلیٰ قسم کی ہے کہ آگ میں ڈالا جانا اور بطور ایندھن کے ڈالا جانا، کہ جیسے جیسے اس میں نافرمانوں کا اضافہ ہوگا ویسے ویسے آگ بھڑکتی جائے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں عذاب کے کمال کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں مال اور اولاد پر تکیہ کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں تو قیامت والے دن ان کا یہ حشر ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ آپ کو مال کچھ کام دے گا اور نہ آپ کی اولاد آپ کے کچھ کام آ سکے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے کر حاضر ہو، وہ تو بچ جائے گا۔ باقی اگر کسی کو اموال پر تکیہ ہے یا کسی کو اپنی افرادی طاقت پر ناز ہے تو یہ چیزیں اللہ کے دربار میں کچھ کام نہیں آنے والی۔ اگر کوئی چیز کام دے سکتی ہے تو وہ قلب سلیم ہے، صحیح سلامت دل۔ اور صحیح سلامت دل کون سا ہوتا ہے؟ صحیح سلامت دل وہ ہے جس کو انسان نے گناہوں سے آلودہ نہیں کیا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر انسان گناہ کے بعد توبہ تائب ہو جائے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگا رہے گا۔ اب اگلا گناہ کرے گا تو اگلا سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطے دھل جائیں گے، نہیں کرتا بلکہ اگلا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جائے گا۔ اسی طرح نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب کسی انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے اس میں خیر اور شر میں تمیز ختم ہو جاتی۔ گویا کہ یہ وہی سٹیج ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب دل سیاہ ہے، خیر اور شر کی تمیز نہیں ہے، اب وہ جتنا بھی برا کام کر لے اس کے لیے وہ ہلکا ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں کہ انسانیت دنگ رہ جاتی کہ یہ جرم بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ ہلکا ہے، وہ اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل سیاہ ہے، خیر اور شر کی تمیز مٹ چکی ہے، اب وہ جو بھی کر لے اس کے لیے کم ہے۔ اور جب انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے اور چلتا ہی جاتا ہے تو وہی راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے خیر پر چلنے والے کے لیے اللہ خیر کا راستہ آسان کرتا ہے، اسی طرح برائی کے راستے پر چلنے والے کے لیے برائیاں آسان ہوتی ہیں۔ وہ جتنا بھی آگے چلا جائے، ایک خیر کی طرف جانے والا جو ہے وہ اگر اس کو دیکھے گا تو اس کو ایک انہونی چیز نظر آئے گی کہ اتنی بھی برائی، لیکن وہ برائی کرنے والے کے لیے وہ ہلکی ہے، کیونکہ جب خیر اور شر کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر تو برائی اس کے لیے ویسی ہی ہے جیسے آپ کے لیے اچھائی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آنے والی۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ پیدا ہونے سے مراد جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اکیلا آتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اکیلا انسان۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ ویسے ہی آئیں گے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اکیلا آتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، غیر مختون ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی لوگ اسی طرح حشر میں جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، بے لباس ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، تنہا ہوگا ہر آدمی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر لوگ بے لباس ہوں گے تو پھر تو ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے تو
بے حجابی کا ماحول ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہر آدمی اپنی فکر میں اتنا مستغرق ہوگا کہ اسے ساتھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ساتھ والے کا لباس ہے بھی یا نہیں۔ جب انسان اضطراب کے عروج پہ ہوتا ہے، پھر دائیں بائیں اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہی اضطراب قیامت والے دن میدان حشر میں انسانوں کو ہوگا کہ بے لباس ہوں گے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ والا لباس میں ملبوس ہے یا بے لباس ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی خطرناک دن سے مجھے اور آپ کو ڈراتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جاگ جائیں، ہم عقل کے ناخن لے لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور کسی طریقے سے اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ اس رکوع کی یہ ابتدائی آیات، یہ آپ کو دنیا کی بے وفائی یاد دلا رہی ہیں کہ جس دنیا کو کمانے میں ہم غرق ہیں، اگر اس کو کمانے میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو روند کر دنیا کمائی جاتی ہے، تو یہ دنیا کسی کے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون کے لوگوں کا حال تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے بھی پہلے لوگوں کا، یعنی ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شروع میں ہے کدأب آل فرعون، آل فرعون کے دأب کی طرح۔ دأب کا مطلب ہوتا ہے ڈھب، عادت، طرز عمل، یعنی جس طرح فرعون کا طرز عمل تھا، وہ بھی کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں ہیں میری مملکت میں بہتی ہیں، یعنی اتنی عظیم مملکت ہے میری۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے دنیاوی ظاہری جاہ و جلال کو ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے فرعون کا حال تھا، فرعون کے لوگوں کا حال تھا کہ انہوں نے بھی دنیا پہ تکیہ کیا ہوا تھا، یا فرعون سے بھی پہلے جو لوگ گزرے تھے، نافرمان لوگ، اپنے وقت کے پیغمبروں کی بات نہ ماننے والے لوگ، انہوں نے بھی دنیا پر مال اور اولاد پر تکیہ کیا تھا، لیکن وہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو جیسے ان کا حال تھا، تو ان کا حال بھی وہی ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں پر تکیہ کر رہے ہیں، اور دنیاوی چیزوں کو دین کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں۔ تو کدأب آل فرعون، جیسے حال تھا فرعون کے لوگوں کا، والذین من قبلہم، اور ان سے بھی پہلے لوگوں کا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اور گناہ کرتے کرتے اس سٹیج تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر بیٹھے۔ گویا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ اس کے لیے سبب بنتا ہے گناہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں آگے جاتا رہتا ہے، تو یہ گناہ اس کو آگے لے جاتے ہیں کہ پھر بالآخر وہ اللہ کی آیات کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے وہ روایت عرض کی کہ دل پر نقطے لگتے رہتے ہیں سیاہ، اور جب دل پہ سیاہ نقطے لگتے رہیں گے، وہ گناہوں میں آگے بڑھتا جائے گا، تو پھر بالآخر وہ مقام آ جائے گا جہاں اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اور اللہ نہ کرے وہ آیات کا ہی انکار کر بیٹھے۔ تو یہ گناہوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ یہ میں اور آپ دن رات گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کو آپ اللہ کی نافرمانی کے تناظر میں لیا کریں، اور جب اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر چھوٹے اور بڑے کا کیا مطلب؟ نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی عمل کرے، ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہا کرو۔ یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، انسان جن کو چھوٹا سمجھتا ہے، ان سے بچتے رہا کرو، کیونکہ یہ جو گناہ ہے وہ ایک انگارے کی طرح ہے۔ جب انسان انگارہ ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر اسے گناہ کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے گناہ دیکھنے میں چھوٹا ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ یہی گناہ ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور برائی کے راستے پر چلتا چلتا پھر وہ معاذ اللہ انکار کے سٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ انہوں نے ایک تو آیات کا انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے،
للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اپنایا ہے، ستغلبون، کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وبئس، اور وہ بہت برا ہے، المہاد، بچھونا، وہ بہت برا بچھونا ہے، یعنی جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو تم تکبر کر رہے ہو کہ ہم مال میں بہت زیادہ ہیں یا ہم افرادی طاقت میں بہت زیادہ ہیں، اور اسی دنیاوی طاقت کی وجہ سے تم دین حق کے دائرے میں نہیں آ رہے، تو ان سے کہہ دو کہ یہ مال تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، تمہیں دنیا میں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور قیامت والے دن پھر تمہیں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا، اور جہنم انتہائی برا بچھونا ہے۔ اب بچھونے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب انسان بستر پر لیٹتا ہے تو وہی بستر اس کے کل کائنات ہوتی ہے نا، اس کے پورے جسم کے ساتھ بستر مس ہوتا ہے۔ اب بستر جتنا آرام دہ ہوگا آپ کی رات اتنی ہی سکون سے گزرے گی، اور بستر جتنا تکلیف دہ ہوگا تو انسان کی رات اتنی ہی تکلیف میں گزرتی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کی رات کا دار و مدار اس کے بستر پر بچھونے پر ہوتا ہے، اور بچھونے کے تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسی طریقے سے دوزخ کا حال ہوگا کہ وہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ بچھونے کی طرح ہوگا کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، اسی کے اندر ہی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کی تمام تر تکالیف کو برداشت کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو جب انسان برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ یہ جو دنیا میں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اس کو بروئے کار لائے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ قد کان لکم آیۃ، اور تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، فئتن کہتے ہیں گروہ کو، فئتین تثنیہ ہے، کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں بڑی نشانیاں ہیں، التقطا، جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، التقطا لقاء ہی سے باب افتعال کا صیغہ ہے، اور یہاں اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، چونکہ عیسائیوں کے اس وفد نے، اس پادری کا آپ نے واقعہ سنا کہ اس نے اپنے مال پر، اپنے منصب پر بھروسہ کیا، اور دین حق کے دائرے میں اس کو مال اور منصب نے آنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ یہاں انہیں ایک منظر دکھا رہا ہے کہ غزوہ بدر کا منظر تمہارے سامنے ہے کہ جب مسلمان صرف 313 تھے اور کافر ان کے مقابلے میں 1000 تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور کافروں کے پاس 700 اونٹ تھے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 100 گھڑ سوار تھے، تو تعداد میں اور اسلحے میں اتنا تفاوت تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کی جو قلت ہے وہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ قلت پر کچھ نہیں رہتی، یعنی دنیا پر بھروسہ نہیں کرنا ہوتا، اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن دنیا پر بھروسہ کر کے دین حق سے دور چلے جانا یہ انسان کو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے نقصان میں مبتلا کرتا ہے۔ تو وہ مثال اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تمہارے لیے ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ فئتن، ان میں سے ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، ایک گروہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین، جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو، وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم ان سے 2 گنا، رأی العین کھلی آنکھوں، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور رأ کا مطلب، رآ کا مطلب دیکھنا، تو رأی العین کھلی آنکھوں وہ ان کو 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں یہ جو ہے نا وہ اور ان کو، کون دیکھ رہا تھا اور کس کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں مفسرین کی کئی آراء ہیں، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مسلمان کھلی آنکھوں کفار کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور یہ تو واضح ہے کہ مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 تھے، تو مسلمان اگرچہ اپنے مقابلے میں ان کو 2 گنا دیکھ رہے تھے،
لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ان سے یعنی کافروں سے 2 گنا زیادہ ہیں، یعنی کفار یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تو ہم سے 2 گنا ہیں۔ اب وہ 2 گنا کیسے ہو گئے؟ تو وہ اللہ نے کفار کو دکھایا کہ مسلمان تمہارے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ اس میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کے لشکر میں بطور نصرت کے فرشتے بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کا لشکر 2 گنا کر کے دکھایا، تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو گویا 1000 ہیں اور مسلمان ہمارے مقابلے میں 2 گنا ہیں۔ تو یہ 2 نقطہ نظر ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے 2 گنا دیکھ رہے تھے اور مطمئن تھے کہ ہم تو ان سے 2 گنا ہیں، ہم تو بآسانی ان سے جیت جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آیت کے اس ٹکڑے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کو کھلی آنکھوں ان سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ وہ کون مراد ہے، کون دیکھ رہے تھے اور کن کو دیکھ رہے تھے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ مختلف آراء ہیں، اور جو بھی آپ مطلب اس کا لیں وہ بالآخر اس کا نتیجہ اللہ کی نشانی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانی تھی کہ مسلمانوں کو 2 گنا کر کے دکھایا کفار کی نظروں میں، اور یہ بھی اللہ کی نشانی تھی کہ مسلمان کافروں کو 2 گنا دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود فتح یاب ہوئے، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کافر اپنے آپ کو 2 گنا دیکھ رہے تھے اور پھر بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو یہ ایک نشانی ہی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عددی اعتبار سے کم ہونے کے باوجود کفار پر فتح عطا فرمائی۔ واللہ یؤید، اور اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے، چاہے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں چلیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ جو واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اس کو آپ اس آیت کے تناظر میں انسان اپنا جائزہ لے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں کاروبار میں برکت چاہیے، اور برکت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد ہو ہمارے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم پڑھتا ہے، اب اس کو کامیابی چاہیے۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ جس طریقے سے غزوہ بدر میں مسلمان کم تھے، لیکن چونکہ اللہ والے تھے تو اللہ نے انہیں نصرت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آج بھی میں اور آپ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں تو ہم خواہ کسی بھی شعبے میں ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ایک طالب علم کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ اگر کسی ادارے میں پڑھتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں بن سکتا نا، اپنی قوت بازو پہ تو نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ اس کی محنت ہوگی اور اللہ اس کی محنت میں برکت ڈال کے اس کو ڈاکٹر بنائے گا، ورنہ بڑے بڑے ذہین لوگ رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک متوسط درجے کا طالب علم ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں وہ یہ سوچے کہ میں اپنی قوت بازو پر بھروسہ کر رہا ہوں یا اپنی بازو کی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصرت کو بھی اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو یقیناً وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح کوئی کاروباری ہوگا، کوئی ملازمت پیشہ ہوگا، تو وہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جب تک اپنی محنت کے ساتھ میں اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کروں گا، میں کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس واقعے میں نصیحت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ آنکھیں رکھنے سے مراد دل کی آنکھیں، جو صاحب بصیرت ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں، ان 2 گروہوں کے واقعے میں بڑی بصیرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے نصرت عطا فرمائی باوجود عددی قلت کے، تو نصرت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے برسر پیکار تھے، وہ اللہ کے دین کے علم بردار تھے۔ تو اسی طریقے سے صاحب بصیرت کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، دین کے لیے قدم اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ وہ کامیابی اخروی بھی ہوگی اور وہ کامیابی دنیاوی بھی ہوگی۔
زین للناس، زینا مزین کیا گیا ہے، خوشنما بنایا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، اور شہوات کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے انسان خواہش کرتا ہے، جو آپ کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی شہوات کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، شہوات کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے۔ اور اگر آپ شہوات کا بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ترجمہ کیجئے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنائی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی شہوات۔ تو جو چیز آپ کے نفس کو درکار ہے اس سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے خوشنما بنایا گیا۔ اب وہ کیا کیا ہے آگے دیکھیے، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بچے، یعنی وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، ابن کی جمع ہے بنی، والقناطیر المقنطرہ، اور من الذهب والفضہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، اور ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اور سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومہ، خیل گھوڑے، المسومہ نشان زدہ، اور نشان زدہ گھوڑے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں۔ عام طور پر یہی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان راہ حق سے دور ہوتا ہے، یا تو عورتوں کی محبت اسے دور لے جاتی ہے، اولاد کی محبت اسے دین سے دور لے جاتی ہے۔ انسان جو حرام کماتا ہے کس لیے کماتا ہے؟ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کس لیے ڈاکہ ڈالتا ہے؟ تاکہ اپنی بیوی اور بچے کے رزق میں اضافہ کر سکے۔ تو یہ بیوی اور بچوں کی محبت تھی جس نے اس کو حرام طریقے سے کمانے پر مجبور کیا اور دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے پر اس کو آمادہ کی۔ تو پہلے نمبر پر عورتیں، دوسرے نمبر پر اولاد، اور تیسرے نمبر پر سونے اور چاندی کے ڈھیر، بینک اکاؤنٹس، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو۔ ڈھیر تو لگا ہوا ہے لیکن وہ چاہے گا کہ اس میں اور اضافہ ہو، اور اس ڈھیر میں مگن ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ تو کتنی چیزیں ہوگی؟ 4، عورتیں، اولاد، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے۔ یہ اس زمانے میں نشان زدہ گھوڑے جہاد کے لیے، بطور اسلحے کے لیے یا لڑائیوں کے لیے کام آتے تھے۔ تو آپ اس سے مراد اسلحہ لے لیجئے یا کوئی بھی ایسے آلات کار جو آپ کو مختلف صنعت اور حرفت میں کام دیتے ہیں۔ اچھا 5 ہوں گی، اور والانعام، اور چوپائے، انسان لوگوں کے جانور ہوتے ہیں، ان کے مویشی ہوتے ہیں جن میں وہ اضافے کے خواہش مند ہیں، انہیں میں مگن ہے۔ 6 اور 7ویں نمبر پر کھیتیاں۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کہ ہر زمانے میں انسان ان کی وجہ سے دین سے دور رہا ہے، اور ان کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنائی گئی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب آپ اس تناظر میں یہ سمجھیے کہ ان چیزوں کی محبت 2 قسم پر ہے۔ ایک تو فطری محبت ہے جو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال رکھی ہے، کہ پیسے سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے، بیوی سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے۔ اچھا کسی کے مویشی ہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ اب اس محبت کو فطری دائرہ کار میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو دین پر ترجیح نہ دیں۔ بیوی سے محبت رکھیں، اولاد سے محبت رکھیں، لیکن بیوی اور اولاد کی محبت آپ کو ناجائز کام کرنے پر مجبور نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں اتنے مگن ہیں کہ آپ کو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی فرصت نہیں ہے، آپ رشتہ داروں کی دعوتوں میں اتنے مگن ہیں کہ نماز کی طرف جانے کی فرصت ہی آپ کے پاس نہیں، آپ دکان میں اتنے مصروف ہیں کہ نماز کے لیے جانا آپ کے لیے 2 بھر ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ محبت غیر فطری ہوگی جو آپ کو اللہ سے دور لے جا رہی ہے۔ اور اگر فطرت کے دائرے میں ہے کہ آپ کو محبت بھی ہے، ان کے لیے رزق حلال بھی کما رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دین کے کسی حکم پہ حرف نہیں آنے دیتے، تو یہ فطری محبت ہے، اور اس کے تو ہم مکلف بھی ہیں، اس کے تو ہم پابند بھی ہیں کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہو۔ اور مال سے محبت انسان کے دل میں ودیت کی گئی، جیسے غالباً مولانا روم رحمہ اللہ نے کہ ایک عبارت نقل فرمائی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے، کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے
تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی زندگی کی ضمانت دینے کے لیے پانی لازمی ہے۔ پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، پانی نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چل سکتی۔ لیکن وہی پانی اگر اس کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں مال ہونا چاہیے۔ انسان کمائے، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کمائے، کیونکہ وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہی مال ہاتھ سے اٹھ کے اس کے دل میں آ جائے کہ وہ ہر وقت مال کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اسے دین کے کسی حکم کی فرصت نہیں ہے، تو پھر وہی مال اس کی بربادی کا سبب بنے گا جو اس کی زندگی کے لیے لازمی تھا۔ تو جس طریقے سے کشتی کے لیے پانی ہے تو ضروری، لیکن وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی برباد، اسی طرح میرے اور آپ کے لیے مال ضروری ہے، لیکن وہ مال اگر دل میں آ جائے تو پھر انسان کی جو اخروی زندگی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ سارا دن اس کو مال کی پڑی ہوتی ہے، نہ اس کو بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے خدا کی یاد آتی ہے، اور ایک غیر فطری زندگی گزارنے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے ہاں ہے۔ مآب انجام، آبا یعوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی جہاں انسان لوٹ کر آتا ہے وہی جو انسان کا انجام۔ تو اچھا انجام صرف اور صرف کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں۔ یعنی جب آپ ان چیزوں کی محبت کو فطری رکھیں گے، فطری رکھنے کا مطلب کہ آپ اس کو دین پر ترجیح نہیں دیں گے اور دین کو اس کے اوپر ترجیح دیں گے، تو پھر گویا آپ کا انجام اللہ کے ہاں اچھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے آخر میں آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ کامیاب ہے وہ شخص من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام اس نے یاد کیا، اپنے رب کو وہ یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فَصَلَّىٰ، نماز پڑھتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے اللہ فرما رہا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ اب یہاں الفاظ پہ غور کیجئے کہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ مسئلہ ترجیح دینے کا ہے، مسئلہ اختیار کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کاروبار کیوں اختیار کیا، ملازمت کیوں اختیار کی، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کیوں اختیار کیا۔ اختیار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اختیار کرنے کے تو ہم پابند ہیں کہ ہم رزق حلال کمائیں، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے، تاکہ انسان سوال کرنے سے بچے۔ تو اس چیز کے تو ہم پابند ہیں کہ دنیاوی زندگی اختیار کریں۔ ہاں، جب دنیاوی زندگی کو آپ دین کے مقابلے میں ترجیح دیں گے تو یہاں سے پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، اور اس آیت میں اللہ نے اسی چیز کا شکوہ کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی۔ حالانکہ صورتحال کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی، تو ایک باقی رہنے والی چیز پر ایک فانی چیز کو ترجیح کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسئلہ اختیار کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کاروبار کیجئے، شریعت آپ کو ترغیب دیتی ہے کہ کاروبار کرے، ملازمت کرے، روپیہ پیسہ کمائیں، لیکن کاروبار کو، ملازمت کو دین پر ترجیح نہ دیں، عملی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار، کہ سمجھ لیجئے کہ اگر میرے لیے کوئی چیز ہے تو میرا دین ہے، دین محفوظ تو ہر چیز محفوظ، دین ضائع تو ہر چیز ضائع۔ تو جب انسان اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے تو وہ ایک فطری زندگی ہے، اور اس طریقے سے ان چیزوں سے محبت کرنا کوئی منع بھی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان چیزوں کی محبت تمہارے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں، حالانکہ یہ ہیں دنیاوی زندگی کی چیزیں۔ اب اللہ کے پاس کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیں گے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ آگے اس کا ذکر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں بتلاؤں وہ چیزیں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں۔ پیچھے 7 چیزیں آپ نے پڑھی نا کہ ان کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنائی گئی۔ اب آگے اللہ فرما رہے کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان 7 چیزوں سے بہتر ہیں۔
اب سوال وہاں کیا جاتا ہے جہاں مخاطب کو متوجہ کرنا ہو. جیسے آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں، حالانکہ آپ پہلے بھی اس کو بتا سکتے ہیں بغیر سوال کیے، لیکن سوال کرنے کے بعد آپ بتاتے ہیں، سوال کے ذریعے اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ اگلی بات بڑی اہم ہے، توجہ سے سنو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوال کے ذریعے متوجہ فرما رہا ہے کہ اگلی بات آپ کو اہم بتلائی جا رہی ہے، سنو ذرا توجہ سے. ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اور پہلے یہ بتایا کہ وہ ملے گی کس کو. وہ بہتر چیزیں جو آگے بتائی جا رہی ہیں وہ کس کو ملیں گی؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو ملیں گی. اچھا کیا ملیں گی؟ عند ربہم جنات، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ دنیا میں کوئی حسین علاقہ ہے اور ایسے اوپر باغ ہے، اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہے، وہ کتنا خوشنما منظر ہوگا. تو اسی طریقے سے جنت میں بھی انتہائی خوشنما مناظر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ خوبصورت جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور دیکھنے والی کی آنکھوں کو تسکین مل رہا ہے، ابدی سکون مل رہا ہے. تو جو لوگ متقی ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے پیچھے ذکر کردہ دنیاوی چیزوں سے کئی بہتر چیزیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. انسان جب کسی خوبصورت علاقے میں جاتا ہے تو جہاں اسے لطف آتا ہے وہاں اسے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے. اس لیے تو آج کل آپ جلدی جلدی تصویریں کھینچتے ہیں نا، ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم نے اب یہاں سے جانا ہے تو تصویر کی شکل میں یہ ہمارے پاس محفوظ رہے. تو اچھے علاقے سے جانا انسان کے لیے فطری طور پر کوئی اچھا تاثر اس کے مزاج پہ نہیں چھوڑتا. تو اللہ نے فوراً آپ کو بتا دی کہ تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. تمہیں یہ غم نہیں ہوگا کہ میں نے اب یہاں سے پھر واپس جانا ہے تو میں کوئی تصویر لے لوں یا ویڈیو بنا لوں. اس فکر کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں. اور تیسری چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے. یہ تین چیزیں ان پہلے ذکر کردہ 7 چیزوں سے کئی گنا بہتر ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کو یہ انعامات ملیں گے. اب پیچھے 7 چیزیں ذکر تھیں کہ ان 7 چیزوں کی محبت کو چھوڑ دو یا اس کو فطری دائرے میں لاؤ تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ 3 چیزیں دے گا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک طرف کہا گیا کہ 7 چیزوں کی محبت کو چھوڑو یا فطری دائرے میں لاؤ، اور اس کے بدلے میں 3 چیزیں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ 7 کے مقابلے میں پھر ہمیں 7 ہی ملیں یا زیادہ ملیں. تو اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کم کیوں بیان ہوئے. اس لیے کہ جب آپ دنیا کی چیزوں کو چھوڑیں گے اللہ آپ کو جنت دے گا، اور جنت سب سے بڑھ کر ہے. اور دوسری بات کہ اس میں اولاد کا ذکر نہیں ہے. پیچھے کہا نا اولاد کی ناجائز محبت کو چھوڑ دو، کہ اولاد کی ایسی محبت جو آپ کو دین سے دور لے کر جائے وہ چھوڑ دو. اور یہاں بدلے میں اولاد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ انسان دنیا میں اولاد کا خواہش مند کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا نام برقرار رہے. تو جنت میں چونکہ وہ خود ہی ابدی ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو اسے اولاد کی کوئی خاص خواہش نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اگر اسے اولاد کی خواہش ہو بھی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بیٹا عطا فرمائے گا. اور کس طرح عطا فرمائے گا کہ حمل ہوگا، فوراً ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، اور یہ تمام تر پروسیس لمحات میں ہو جائے گی. دنیا کی اولاد تو ملے گی ہی، اگر وہ وہاں مزید اولاد چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ اسے عطا کرے. اسی طریقے سے سونا اور چاندی انسان دنیا میں اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے. جنت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مویشیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھیتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ سے عرض کرے گا کہ یا رب العالمین مجھے کھیتی چاہیے، جنتی. تفصیلی روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک جنتی اللہ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے کھیتی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کھیتی کی کیا حاجت ہے؟ کیا تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی؟ تمہیں جو چاہیے مل جاتا ہے، تمہیں کھیتی کرنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کھیتی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، کھیتی کاشت کر لو.
اس کے لیے اسباب مہیا ہوں گے، چنانچہ وہ بیج بوئے گا اور تھوڑی ہی عرصے میں بیج جو ہے وہ اگ کے آئے گا اور پھر کھیتی کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان فرمائی تو وہ دیہاتی جو بیٹھا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنتی اللہ سے کھیتی کی ڈیمانڈ کرے گا یہ ہم نہیں ہوں گے، یہ یا تو قریش ہوں گے یا انصار ہوں گے۔ وہ اس نے اس لیے کہا کہ ہم تو کھیتیاں کرتے ہی نہیں ہیں، یہ انصار اور قریش کھیتیاں کرتے ہیں، تو یہ ان میں سے تو کوئی ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس روایت سے آپ کو معلوم ہوا کہ اول تو کھیتی کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو اللہ اس کو دے دے گا۔ البتہ اللہ انسان کو پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا، یہ دنیاوی بیوی بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حورے بھی انسان کو عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ تو گویا 7 چیزیں چھوڑ دو تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو ایسی 3 چیزیں دے گا جو ان 7 چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، کہ جنتیں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں، تو جب اللہ نے جنات کا ذکر کر دیا کہ تمہیں جنتیں ملیں گی تو ان 7 چیزوں کا خود ہی متبادل آ گیا کہ 7 چیزیں چھوڑ دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 7 جنتیں عطا فرمائے۔ آگے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ بطور انعام کے ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیات کو ملا کر پھر انسان کو اپنی زندگی کا دائرہ کار طے کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاروں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے یا آگ سے بچا لیجئے، ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، ہمیں آگ سے محفوظ رکھیے۔ اب دیکھیے پچھلے رکوع کے آخر میں آپ نے ان حضرات کی دعا پڑھی تھی جو علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہیں، کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دعا آپ کو سکھا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتیں دے گا، اور جو لوگ دنیاوی خواہشات میں نہیں پڑتے، تو وہ یہ دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب آگے ان کی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات کیا ہے؟ الصابرین، پہلی خصوصیت، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، سچائی کے خوگر ہے، سچے ہیں، ان کی زبان سے کوئی غلط بات یا کوئی خلاف واقع بات نکلتی نہیں ہے۔ والقانتین، اور عبادت گزار ہیں۔ والمنفقین، اور انفاق کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی جو یہ پچھلی دعا کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو جنتیں ازواج مطہرہ اور رضوان من اللہ دے گا۔ ایک تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور دوسرے نمبر پر یہ خصوصیات ان کے اندر ہوتی کہ وہ صبر کرتے ہیں ہر چیز پر۔ مشکلات آتی ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کی جانب سے ہے، اس میں تمام مشکلات ہیں، چاہے گھریلو مشکلات ہوں، چاہے ازدواجی زندگی کی مشکلات ہوں، چاہے کاروباری مشکلات ہوں، چاہے ایک طالب علم کو تعلیمی میدان میں درپیش مشکلات ہوں، ان تمام مشکلات کو وہ صبر کے ساتھ عبور کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ گناہوں سے بھی صبر کر لیتے ہیں کہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، اور نیک راستے کی طرف جاتے ہوئے انہیں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ ان مشکلات پر بھی صبر کرتے ہیں، نیک راستے کو اپناتے ہیں۔ تو یہ صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اگر وہ یہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ والصادقین، سچائی کے خوگر ہیں۔ سچائی کا مطلب کہ زبان سے کبھی غلط بات نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خلاف واقع ہے، ایسی بات نہ نکلے جو آپ پوری نہیں کر سکتے یا پوری کرنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ زبان سے بھی نہ نکالیے۔ اور عبادت، اللہ کی عبادت کرنی ہے، قانتین۔ والمنفقین، خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ خرچ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو فرض خرچ ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جو صاحب نصاب کو کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے آگے پھر نفلی خرچ ہے، انفاق ہے صدقات کی شکل میں، کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ بظاہر تو فرض ادا ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری باقی ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں اگر غریب غربا ہیں،
آپ کے خاندان میں غریب غربا ہیں، کچھ لوگ بھوکے سوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ پھر یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں، میرا پڑوسی مرتا ہے تو مرے، نہیں، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا کیوں سویا، آپ کا رشتہ دار وہ بھوک کا شکار کیوں تھا۔ ان چیزوں کا میرے اور آپ سے سوال ہوگا جن کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ تو والمنفقین کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور آگے فرمایا والمستغفرین بالاسحار کہ سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والے ہیں۔ سحری کا وقت جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے، جس وقت میں رمضان میں عام طور پر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ سحر کا جو وقت ہے یہ انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ ندائیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے مغفرت عطا کروں۔ یہ ندائیں اللہ کے ہاں اللہ کی جانب سے سحر کے وقت میں آتی ہیں، اور تمام انسان اس کے مخاطب ہوتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جس میں اللہ کے نیک لوگ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے نا کہ کون ہے جو مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یہ ہے والمستغفرین بالاسحار کہ پھر یہ نیک لوگ اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار بھی اس وقت کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت میں اٹھ کر صرف نفل پڑھتے ہیں، نوافل پڑھ کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نوافل کی اپنی اہمیت ہے، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو انسان نوافل بھی پڑھے اور اس کے بعد استغفار بھی کرے، جو اللہ کی جانب سے ندا ہو رہی ہے اپنے آپ کو اس دائرے میں لائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دوں۔ تو آپ اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میں مغفرت طلب کر رہا ہوں، میں رزق مانگ رہا ہوں، مجھے یہ پریشانیاں ہیں، میں ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو لوگ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے آگے مناجات کرتے ہیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ انسان نوافل بھی پڑھے اور اس کے بعد استغفار بھی کرے۔ اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا یا مشکل ہے میرے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے لیے کہ نفل ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نفل کے لیے پھر ہمیں اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، تو پھر کم از کم استغفار تو کر لیا جائے نا۔ استغفار کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے تو اٹھ کر بیٹھنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ لیٹے لیٹے جب آنکھ کھلی ہے اور سحر کا وقت ہے تو آپ استغفر اللہ کا ورد شروع کیجئے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیے، اپنی زبان سے اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کا استحضار کریں کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اس طریقے سے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور پھر لیٹے لیٹے اللہ سے مناجات کریں، اسے مغفرت مانگیں۔ اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ استغفار کے لیے اٹھو اور بیٹھو اور پھر استغفار کرو۔ اگر کوئی اٹھتا ہے اور باقاعدہ جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ ادب ہے، ادب جتنا بھی ہو جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اگر کوئی اس اعلیٰ درجے پہ عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم اس درجے پہ تو عمل کر لینا۔ آنکھ تو کھلتی ہی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلے آپ فوری طور پر استغفار پڑھیے، اور پھر دوبارہ آنکھ لگ جائے گی، پھر جب کھلے گی پھر استغفار کیجیے، تو آرام بھی ہو جائے گا اور استغفار بھی ہو جائے گا۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والمستغفرین بالاسحار میں شامل کر دے اس معمولی سے عمل کی وجہ سے۔ اور جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نیک عمل کرنے سے پہلے جب انسان سوچ میں پڑتا ہے تو پھر اس سے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ معروف بزرگ گزرے ہیں، کراچی میں بہت بڑے شیخ تھے، ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے۔ تو ہمیں حضرت نے ایک واقعہ سنایا اپنے شیخ کا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رات کو تہجد پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تو میں دل کو بہلاتا ہوں، اور بہلاتا کس طرح ہوں کہ میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں کہ میں بس صرف واش روم جا رہا ہوں، اپنا حاجت پوری کرنے کے لیے، آگے نفل پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نفس کو بہلا کر واش روم لے جانا، پھر میں نفس کو بہلاتا ہوں کہ چلو آیا ہوں وضو بھی کر لوں، نفل نہیں پڑھوں گا، وضو کر لیتا ہوں، اور پھر نکلتے ہی جلدی سے بغیر سوچے نیت مان لیتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جس طریقے سے انسان بچے کو بہلاتا ہے
تو ویسے ہی بعض اوقات نفس کو بھی بہلانا پڑتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھپکنا، اس کو دھوکہ دینا نیک راستے کے لیے. کیونکہ جب آپ سوچیں گے کہ میں ابھی پڑھتا ہوں تو پھر آپ کہیں گے نہیں تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد. تو اس طریقے سے نفس کو بہلا پھسلا کر کسی طریقے سے مصلی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے آؤ. آگے پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، کیونکہ انسان جس راستے پر قدم رکھتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یکدم سے میں اور آپ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم فوری طور پر رات کو اٹھ کے تہجد شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ استغفار شروع کریں، رات کو لیٹے لیٹے آدمی استغفار کرے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، تہجد کی طرف جائے، پھر رات کو تلاوت بھی کرے. پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ توفیق دے گا کہ پونا پونا گھنٹہ لوگ رات کو اٹھ کر مناجات کرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے دھوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو تہجد کی وجہ سے نوازا ہے. یہ رات کے آخری حصے کی مناجات کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے. تو یہ ایک بڑا خلا ہے جو اس مادیت پسند دور میں ہم سب کی زندگیوں میں ہے، کہ وہ جو سحر گاہی تھی وہ اب مومن کے پاس نہیں رہی. اب تو تہجد یا اس سحری کے وقت استغفار دور کی بات ہے، اب تو ہمیں فجر کی نماز کے لالے پڑے ہوتے ہیں. فجر کی نماز ہم سب کی رہ جاتی ہے. تو بہرحال جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہے. ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے نوافل پڑھے، 40 دن تک عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے نوافل پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل پڑھنے کی توفیق دیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، اب اس کے بعد تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہے. آپ اس میں نوافل پڑھیں تہجد کی نیت سے. یعنی تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع. تہجد کیا ہے؟ رات کے نفل ہے نا. تو عشاء کے بعد شروع. البتہ افضل وقت وہ ہے کہ آخری حصے میں پڑھے جائیں. تو اگر افضل وقت کی طرف ہم نہیں جا سکتے تو اس طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیے جائیں. اور جب آپ 40 دن تک یہ عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو آخری حصے میں بھی اٹھنے کی توفیق دیتا ہے. جب انسان نرسری میں قدم رکھتا ہے تو آگے پی ایچ ڈی تک جاتا ہے نا. اگر قدم ہی نہ رکھے تو انتہا تک کیسے جائے گا؟ تو ہم تہجد کے میدان میں قدم رکھ دیں کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، یہ ہمارے لیے نرسری ہے تہجد کی. تو پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق دے گا اور پھر سحری کے وقت پہ اٹھنے کی توفیق ہوگی. تو والمستغفرین بالاسحار کہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں. شہید اللہ، شہیدہ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہ لا الہ الا ہو، اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے. قائمًا بالقسط کہ وہ اللہ جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا. قائمًا کہ جس نے قائم کیا ہے، سنبھالا ہے، بالقسط انصاف کے ساتھ. یعنی اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس نے انصاف کے ساتھ پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز اور وہ ایسی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے. الحکیم اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی جو قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، گواہی. امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 2 یہود شام سے آئے تھے، مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے. تو جب مدینہ منورہ کی بستی کو انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں نبی آخر الزمان مبعوث ہونا تھا. تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ اس کی تو نشانیاں ہم تورات میں پڑھ چکے ہیں. پھر انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ ہستی ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں. تو یہ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اپنے علم کے مطابق جو انہوں نے نشانیاں پڑھی تھیں. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے سوال کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام میں آیت شہادت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ آیت شہادت کہلاتی ہے. آیت شہادت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کے ایک ہونے پر گواہیاں ہیں، اور خود اللہ کی گواہی ہے، فرشتوں کی گواہی ہے اور اولو العلم کی گواہی. اور اس آیت کا اگر پیچھے کے ساتھ آپ تعلق دیکھیں
تو آپ نے آل عمران میں پڑھا تھا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو سورت کے آغاز میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس سورت کا دعویٰ ہے کہ عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں، تو اللہ ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ نے وہاں اس عقیدہ توحید کے دلائل پڑھے تھے، دلیل نقلی بھی پڑھی تھی، دلیل عقلی بھی پڑھی تھی۔ اب یہاں اسی دعوے کی تائید ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے ایک ہونے پہ خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے کہ اللہ، اور صرف اللہ ہی گواہی نہیں دے رہا بلکہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور فرشتوں کا گواہی دینا یہ دلیل نقلی ہوگا، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور اہل علم کیوں گواہی دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انصاف کے ساتھ پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہے، تو وہ اپنے کامن سینس کو بروئے کار لا کر گواہی دیتے ہیں، تو یہ دلیل عقلی ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت میں دلیل وحی، دلیل نقلی اور دلیل عقلی تینوں کو سمو کر آپ کے سامنے رکھا۔ خود اللہ جل جلالہ کی اپنی گواہی، پھر فرشتوں کی گواہی، اور اس کے بعد جو علماء ہیں، اور حضرات کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اولو العلم سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور امت کے علماء کرام ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت سے علماء کی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی گواہی کو نقل کیا اور فرشتوں کی گواہی کو بیان فرمایا، وہیں ساتھ علماء کرام کی بھی گواہی کو نقل کی۔ کہ علماء جو ہیں امت کے، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العزیز، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا اقتدار کامل ہے، الحکیم، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر یہ والی آیت شہادت پڑھے، اور آپ آگے آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیں گے، قل اللہم مالک الملک سے لے کر وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ دو آیتیں پڑھے، یعنی آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آیت شہادت، اور قل اللہم مالک الملک اور تولج اللیل فی النہار، یہ اگلے درس میں آئیں گی۔ تو جو آدمی یہ آیات ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی 70 حاجات پوری کرے گا، جن میں سے کم از کم حاجت اس کی مغفرت کرنا۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کا معمول رکھے کہ آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ آیت شہادت پڑھے، اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر وترزق من تشاء بغیر حساب تک پڑھے۔